صل على سيدنا. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रमज़ान मुबारक की खसूसी ट्रांसमिशन सीरत रमज़ान के साथ आपकी मेज़बान फ़ाइज़ा बुखारी। हमेशा की तरह ये कोशिश की जाती है कि अल्लाह की तरफ से जो हमारे ऊपर रोज़े कायम किए गए हैं इस रमज़ान के बाबरकत महीने के अंदर आपके साथ वो तमाम तर बातें शेयर की जाएँ जिनका जानना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। और रोज़ाना की तरह हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आते हैं जिसमें हम अपनी और आपकी इस्लाह करने की कोशिश करते हैं। और अगर रोज़े के हवाले से बात की जाए तो ये हमारा दूसरा अशरा चल रहा है जिसे अशरा मग़फ़िरत भी कहा जाता है, यानी कि अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु अलैह। हम अल्लाह ताला से तौबा चाहते हैं, मग़फ़िरत चाहते हैं और अपने नातवा होने की बारहा दफ़ा इल्तिजा करते हैं कि या बारे इलाही, हम बहुत कमज़ोर हैं, हम तेरे सामने कुछ भी नहीं है, हम तुझसे तेरा रहम चाहते हैं, तू गफ़ार है, तू रहमान है, तू रहीम है। हम तुझसे रहमान है, तू तेरी रहमानियत चाहते हैं, तू रहीम है, हम तुझसे तेरी रहमानियत चाहते हैं, तू हम पे करम कर, अपना 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 करम हम पर नाजिल कर। और अगर बात की जाती है रमज़ान मुबारक के हवाले से तो इस महीने के अंदर हम ये कोशिश ये करते हैं कि जहां हम अपनी इबादतों को बेहतर करने की कोशिश करते हैं वहीं हमने दूसरों से किस तरह से अपना सलूक रखना है, किस तरह से सुलह रहमी से पेश आना है और बिलखसूस अपने नफ्स की किस तरह से इस्लाह करनी है। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम बात करेंगे अदम बर्दाश्त के हवाले से और इसके हवाले से इस्लामी तालीमात क्या हैं और मकसद हयात का शऊर क्या है, ये आज का हमारा टॉपिक है। और अगर अदम बर्दाश्त के हवाले से बात की जाए तो कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि जो लोग सब्र करते हैं उनके लिए अल्लाह ताला ने क्या क्या खुशखबरियाँ रखी हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि और अल्लाह और इसके रसूल की फरमाबरदारी करते रहो, आपस में इख्तलाफ ना करो वरना बुज़दिल हो जाओगे और तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी, और सब्र और सहार रखो, यकीनन अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। ये सूरह इनफाल में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। दूसरी जगह पर फरमाते हैं कि रहमान के बंदे तो वो हैं जो ज़मीन पर आहिस्ता से चलते हैं और जब इनसे कोई जाहिल लोग गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं या कोई नापसंदीदा बात करते हैं तो वो उनका जवाब में सलाम कहकर चले जाते हैं। और अल्लाह ताला ये भी फरमाते हैं कि बेशक इन्नल्लाह मस्साबिरीन, में सब्र करने वालों के साथ हूँ। हदीस मुबारका है कि पहलवान वो शख्स नहीं कि जो कि किसी को उखाड़ दे, किसी को पिछाड़ दे उखाड़े में जाके, बल्कि पहलवान वो शख्स है जो अपने गुस्से पर काबू पा ले। और गुस्से के अगर हवाले से बात की जाए तो गुस्से पर काबू पाने का मतलब ही अपने नफ्स पर काबू पाना है और अपने नफ्स पर काबू पाने का मतलब ही अपनी इस्लाह करना है। जैसा कि कल के प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे कि तौबा करने के लिए ज़रूरी है, इस्तग़फ़ार करने के लिए ज़रूरी है कि पहले इंसान का नादिम होना ज़रूरी है। जब तक आप नादिम नहीं होंगे, अपनी गलती को तस्लीम नहीं करेंगे तो आप तौबा की मंजिल की तरफ नहीं बढ़ सकते हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं स्टूडियो में मौलाना कारी शफात रसूल साहब। आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। शफात साहब, के हवाले से बात की जा रही है और जिन चीज़ों का जिक्र अभी अल्लामा साहब ने किया है, हमने देखा कि सफ़र ताइफ भी एक है जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर भी बरसाए जाते हैं और इस किस्म की अज़ियतें दी जाती हैं कि ख़ुद जिब्राइल अमीन जो हैं वो आसमान से आते हैं और कहते हैं कि अगर आप हुक्म करें तो मैं इन दो पहाड़ों को आपस में मिला दूं। लेकिन वहाँ पर भी उनको रोकने का कहा जाता है कि आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे और उनके हक़ में दुआ मांगी जाती है। ये हमारे आका की सुन्नत है। और अगर हम तज़किया नफ्स की बात करते हैं तो तज़किया नफ्स हम जैसे लोगों के लिए किस तरह से मुमकिन होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तज़किया नफ्स हो, सब्र हो, ये मिलते जुलते अल्फाज हैं और उसका नतीजा जो होता है वो बर्दाश्त होता है, जो हमारे माशरे में नहीं है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं वो लफ्ज़ बोलूँ कि जो मेरे सामीन को समझ आ जाए और मेरे अल्फाज को सुनने के बाद उनको मंजिल दूर या करीब नज़र आ जाए, उन्हें रास्ता भी पता चल जाए। गुज़ारिश ये है कि बर्दाश्त अगर आपने सिखानी है तो उसके लिए जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप मिसालें देते हैं ना, सहाबा किराम की, अहले बैत की, हम उसे सुनते हैं, सुनने के बाद सर भी धुनते हैं, आंसू भी बहाते हैं और बहाना चाहिए, हमारे ईमान का तकाजा है। बेशक बेशक। मगर सवाल ये है कि उस सब्र और बर्दाश्त को हम अपनी नस्लों तक कैसे लेकर आएँ। असल तो ये इशू है ना। बिल्कुल। क्या आपको, मुझे और जितने हम यहाँ बैठे हैं सबको नहीं पता ये बातें? सब पता है। क्या हमारा आम जो सामे है, जो हमारा आम नाजरीन में से हैं, वो इन बातों को जुमे के खुतबों में उलमा से, मशाइख से सुनता रहते हैं? बेशक। लेकिन हमारे किरदार में ये चीज़ें क्यों नहीं आ रही?
میں جب یورپ میں یا امریکہ میں جب یہ باتیں کرتا ہوں تو وہاں کے نوجوان کہتے جی وہ تو بہت ہولی پرسنالٹیز تھی، ہم ان جیسے تو نہیں ہو سکتے، بالکل، لہٰذا ان کے جو واقعات ہیں وہ تو صرف سننے کے لیے ہیں اور ایمان کو تازہ کرنے کے لیے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، اس کے لیے میں آپ کو پریکٹیکل وے بتاتا ہوں جو یورپ اور امریکہ نے اختیار کیا ہے۔ وہ کیا ہے پریکٹیکل وے؟ پریکٹیکل وے یہ ہے کہ گھر میں جب ماں اور باپ آپس میں ہر وقت غصے میں، تندہی میں، ترش جملوں کا تبادلہ کریں گے تو کیا اپنی نسل کو وہ صبر سکھا رہے ہیں؟ کیا وہ اپنی اگلی نسل کو برداشت سکھا رہے ہیں؟ نہیں۔ سب سے پہلی جو تربیت گاہ ہے وہ تو گھر ہے، اور ماں کی گود ہے، ماں کی گود ہے، بالکل، اور باپ اس کا استاد ہے۔ بالکل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ماں کی مطلب ہے کہ گود سے یعنی پنگھوڑے سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو، سیکھو۔ کسی مفکر نے نہیں کہا تھا کہ تم مجھے اچھی مائیں دے دو، میں تمہیں اچھی نسلیں دے دیتا ہوں، اچھی قوم دے دیتا ہوں۔ اچھا، جب ماں باپ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑیں گے اور لڑنے کے بعد ہاتھا پائی ہوں گے، خاندان آئے روز اکٹھے ہوں گے، اور وہ بچہ جو اس ماحول میں جو پروان چڑھ رہا ہے اس سے آپ توقع رکھتے ہیں کہ وہ جب گھر سے باہر نکلے گا، سڑک پر گاڑی چلا رہا ہوگا تو وہ برداشت کے ساتھ رہے گا؟ وہ جب کوئی چیز شاپنگ سینٹر میں خرید رہا ہوگا وہ برداشت سے کرے گا؟ نہیں۔ وہ سکول میں برداشت سے رہے گا؟ جب آپ نے جو بچے کی عمر ہوتی ہے 4 سال 5 سال 6 سال اس کو سیکھنے کی، اور اسی عمر میں سب کچھ سیکھ جاتا ہے، یہ نہ آپ دیکھیں کہ وہ بڑا ہو کے کوئی سیکھتا ہے، 5-6 سال تک اس کی ایک لائن متعین ہو جاتی ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے مطابق بھی اور دنیا کے مفکرین کے مطابق بھی اور آج دنیا نے ہمارے سامنے جو ماڈل رکھ دیا اس کے مطابق بھی سب سے بڑی جو تربیت گاہ ہے وہ ماں اور باپ ہیں۔ ان کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں 1-2 ساتھی آتے ہیں، وہ اپنے بچے کو نا بٹھا کے ڈانٹ رہا تھا کہ تو نے سگریٹ نہیں پینی، تو میں نے جب اس کو دیکھا یہ بہت سمجھا رہا ہے تو میں نے تنہائی میں بلا کے پوچھا کہ آپ پیتے ہیں سگریٹ؟ کہہ جی میں تو پیتا ہوں، لیکن میں اپنے بچے کو منع کر رہا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ میرا بچہ پیے۔ یعنی ہم چور ہیں، ڈاکو ہیں، لڑتے ہیں، نشہ کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، سگریٹ کھیلتے ہیں، فضول جگہوں پر بیٹھتے ہیں، لیکن ہماری خواہش یہ ہے کہ میرا جو بچہ ہے نا وہ ولی اللہ بن جائے، وہ بہت بڑا انسان بن جائے، اس میں صبر بھی ہو، شکر بھی ہو، برداشت بھی ہو۔ سب سے بڑی جو کمی ہمارے معاشرے میں عدم برداشت ہے، یہ صبر نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے باتیں کی ہیں اپنی نسل سے، ان کے سامنے رول ماڈل بن کے ہم نہیں آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے عمل کرتے تھے، پھر اس کے بعد دوسروں کو کہتے تھے۔ ایک اللہ کے ولی کا واقعہ بھی ہے نا کہ ان کے پاس ایک عورت لے گئی کہ حضرت اس کو دم کر دیں، یہ میٹھا بہت کھاتا ہے، تو آپ فرمایا کل آنا۔ تو جب کل آئے بچے کو لے کر بچے کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا بیٹا میٹھا نہ کھایا کرو۔ انہوں نے کہا حضرت آپ نے 1 دن لگا دیا، مجھے واپس بلایا، چکر بھی لگوایا مجھے، کل ہی جملہ فرما دیتے، تو فرمانے لگے کل میں نے خود کھائی ہوئی تھی، اور خود میں شکر اور چینی کھا کے اس کو میں نصیحت کرتا، تو یہ کس طرح اس پر عمل کرتا؟ مطلب وہی آ گیا نا کہ اگر ہم بات کرتے ہیں تزکیہ نفس کے حوالے سے تو اصلاح تبھی ممکن ہو سکے گی، دوسروں کی تزکیہ نفس نہ کریں، پہلے اپنا کریں۔ اور اپنا تزکیہ نفس کیا ہے؟ جس طرح قرآن پاک میں ہے یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو جس پر تم خود عامل نہیں ہو بے شک وہ دوسروں کو کیوں کہتے ہو؟ بالکل۔ الم تر انہم فی کل واد یہیمون وانہم یقولون ما لا یفعلون والشعراء یتبعهم الغاوون کے حوالے سے کہ شعراء جو ہیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہا گیا نا، یہ تو شاعر ہے نعوذ باللہ، فرمایا شاعر نہیں ہے میرا نبی، شاعر تو بھٹکتے رہتے ہیں، بے مقصد گفتگو کرتے ہیں، لیٹے زمین پر ہوتے ہیں، ستاروں پر کمندے ڈال رہے ہوتے ہیں، سست ہوتے ہیں، کاہل ہوتے ہیں، غافل ہوتے ہیں، لیکن میرا نبی ایسا نہیں ہے۔ لیکن پھر کہتے ہیں فرمایا کہ میرا نبی جو ہے وہ کر کے پھر دکھاتا ہے، اور یہ جو شاعر کہہ رہے ہیں ان میں سے کسی پر عمل نہیں کرتے۔ شفاعت صاحب نے کہا کہ ماں کی آغوش سے ہی بچہ سیکھتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اہل بیت کا ہی گھرانہ ہے، اور جناب فضہ کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جنہیں کہا جاتا ہے کہ وہ کنیز بی بی فاطمہ تزارہ سلام اللہ علیہا ہیں، جبکہ وہ ملکہ حبش تھیں، اور انہیں ان کے گھر میں امام حسن امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ اماں فضہ کہہ کر مخاطب کرتے رہے۔ یہ گھر کی تربیت ہے۔ اور جس روزے کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اگر میں غلطی نہ کروں تو یہ دیکھیے کہ وہ روزہ رکھنے والی کون ہے؟ سید النساء العالمین ہیں، رحمت للعالمین کی بیٹی ہیں، حسن و حسین کی والدہ ہیں، جو خود جنتی سردار ہیں،
नौजवानों के, तो उनकी माँ जो है जब रोज़ा रख रही हैं और प्रैक्टिस कर रही हैं, और सामने प्रैक्टिस कौन कर रहा है? बाप, जो कि कुल्ले ईमान है। तो ये तो हमारी इस्लाह के लिए तमाम चीज़ें हमें करके दिखाई जा रही हैं। कारी साहब, अगर हम अपने इस्लाम की खूबसूरती की तरफ बढ़ते हैं तो हमें हर वाक़या ही, हर चीज़ ही इतना खूबसूरत नज़र आता है कि अगर हम सिर्फ एक चीज़ को दिल से पढ़ लें तो हमारी इस्लाह का सफ़र जो है वो शुरू हो जाता है। मैं चाहूँगी कि असहाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर भी थोड़ी रोशनी डालते हैं कि किन किन मौक़ों पर किस किस तरह से सब्र किया गया। जैसे हमने ग़ज़वात देखे, ग़ज़वा खंदक को देखा जाए, ग़ज़वा बदर को देखा जाए, तो यहाँ पर भी हमें सब्र के दर्जे नज़र आते हैं। इन पर रोशनी डालिएगा। बात ये नहीं है कि हमारे पास लिटरेचर में सब्र की मिसालें नहीं हैं, मिसालें बहुत हैं। बात ये भी नहीं कि हमारे पास और कुरानी किस्स नहीं हैं जी, अंबिया कराम के किस्स हैं, सहाबा कराम के किस्स हैं, अहले बैत के हैं जी। बात ये है कि हमारी ज़ुबान में वो तासीर नहीं, क्यों नहीं, जो किरदार पैदा कर सके। वाह, सोचना तो ये है ना। बेशक। मैं भी इतने अल्हम्दुलिल्लाह 35 साल तो हो गए ना इस मैदान में काम करते हुए। सब्र बर्दाश्त पर अगर मैं वाक़यात और कुरानी आयात लाना शुरू कर दूं, उसके लिए 10 प्रोग्राम आपके चाहिए आपके। अच्छा, वो इसलिए नहीं कोई इल्म ज़्यादा है, वो ये कि सारी उम्र जो पढ़ते रहे, बिल्कुल, तो जो पढ़ा, जो इसमें मशरूफ़ रहे, वही कुछ इंसान के पास होता है ना। सोचने की बात ये है कि इतना कुछ हम बयान करते हैं, मतलब लीडरशिप, जी, लीडरशिप में मजहबी लीडरशिप हम लोग हैं, दूसरी लीडरशिप सियासी लीडरशिप है, जी, तीसरी एजुकेशनिस्ट हैं, चौथे माँ बाप हैं। इनको माँ बाप को आप पहले नंबर पर रखें। जी, सवाल ये है कि इतना कुछ हम बयान, अब आज अफ्तार ट्रांसमिशन चल रही है ना, तकरीबन 90 के करीब चैनल्स पर जी, पाकिस्तान में इससे भी ज़्यादा अफ्तार ट्रांसमिशन चल ऐसा ही रही है, है। बिल्कुल। लेकिन बात ये कि उसका रिज़ल्ट क्या है? उसका रिज़ल्ट ज़ीरो है। और क्यों ज़ीरो है? सोचना तो ये है ना जी, कि बर्दाश्त क्यों नहीं हमारे अंदर, सब्र क्यों नहीं हमारे अंदर, हम तज़किया क्यों नहीं कर सके। मुझे ये बताइए कि कुरान पाक से पहले 4 पहले किताबें थी ना, तौरात, इंजील, ज़बूर। 3 सही। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आखिरी पैगंबर थे ना। बेशक। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले 1,24,000 अंबिया और रसूल तशरीफ़ लाए ना। बेशक लाया। अच्छा, फिर जब अंबिया के बाद एक ज़माना आया जिसमें क्या पादरी नहीं थे, क्या राहिब नहीं थे, बेशक थे। क्या बिशप नहीं थे, क्या मजहब लीडरशिप नहीं थी, सियासी लीडरशिप नहीं थी, मौजूद थी, लेकिन कौम के पास कुछ नहीं था। वो इसलिए कि ये लीडरशिप वो कुछ डिलीवर कर रही थी जो उनके पास नहीं था। बिल्कुल आज जैसी सूरत हाल, मस्जिद आबाद हैं, किरदार नहीं है, मदारिस आबाद हैं, सब्र और बर्दाश्त नहीं, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, ये सब कुछ है, लेकिन इसके समरात और नताइज नहीं। इस पर सोचने की बात है ना। उसकी मैं फिर कहूँगा इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो मिंबर पर बैठा खतीब है वो खुद बेअमल है। कौम क्या कहती है? नहीं कहती कौम हमें कि जी मौलवी साहब आप खुद तो अमल करते नहीं, दूसरों को आप बात सुनाते हैं। बिल्कुल ऐसा है। जो जाकिर बैठ के मजलिस में बात कर रहा है, कौम को उसके किरदार का नहीं पता। बिल्कुल जो सियासतदान बात कर रहा है, क्या कौम उसकी वादा खिलाफियों और झूठ और मकर को नहीं जानती? बिल्कुल जानती। अच्छा, जो असातिज़ा स्कूल और कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, क्या बच्चे उनके किरदार से और ख़यानत से और देर से आना, जल्दी भाग जाना, क्या बच्चे उसको नहीं जानते? बिल्कुल जानते। क्या माँ बाप के करप्शन और लूटी हुई रकम घर लेके आना और बच्चों को पालना, क्या इसको बच्चे नहीं जानते? बेशक जानते। जब ये लीडरशिप, मैंने 4 हिस्सों में लीडरशिप को तकसीम किया, ये चारों के चारों लीडर जो हैं ये बेअमल हैं। जी। जब ये बेअमल हैं तो अमल कैसे पैदा होगा? बेशक। मैं लाख मुकद्दस शख्सियात के किस्से सुनाता रहूं, मेरे बच्चे, मेरे शागिर्द, मेरे मुरीद कहेंगे जनाब वो तो हमने भी सुने हुए हैं, लेकिन जो आप अपनी जुबान से कह रहे हैं पहले इस पर अमल तो करके दिखाएं। इस पर क्यों नहीं आते? किसने कहा है कि इन मुकद्दस शख्सियात के किस्से नहीं बयान होने चाहिए? किसने कहा है कि इन मुकद्दस शख्सियात के हवाले नहीं देने चाहिए? हम रबीउल अव्वल में हजूर का मिलाद पढ़ते हैं जी। और मैं बड़े फ़ख्र से कहता हूँ कि मैं कोई 100-200 नहीं, इससे भी ज़्यादा महफिल मिलाद में जाता हूँ। जब मुहर्रम आता है तो मैं सबसे ज़्यादा मजलिस मतलब हमारे यहाँ लफ्ज़ मजलिस नहीं कहते, महफिल कहते हैं, उसमें मैं जाता हूँ। अच्छा, लेकिन इस वक्त हम बैठे हैं एक कौमी नेशनल टीवी पर, तो हमें इस पर किरदार को बिल्ड करना है। बिल्कुल। और वो किरदार कैसे बिल्ड होगा कि वो ये है कि मैं और आप
جو ماں باپ ہیں اور ٹیچر. میں یورپ کی مثال دیتا ہوں. میں یورپ کی مثال اس لیے دیتا ہوں کہ ان لوگوں کو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ کافر ہیں اور ان کو ہم دوسرے درجے کا انسان سمجھتے ہیں. اچھا, جب ان کے آپ کو دیکھیں, میں جرمنی میں تھا, میں صبح نماز کے بعد واک کے لیے گیا تو ایک بچی چھوٹی جس گھر میں میرے مرید تھے, ان کا جی اس کو ساتھ لے جائیں, آپ راستہ بھول جائیں گے. میں جانے لگا تو فجر کا وقت تھا تو ریڈ اشارہ تھا, میں آگے جانے لگا, اس نے میرے ہاتھ پکڑ لیا. اس نے کہا امام صاحب اشارہ جو ہے سرخ ہے. میں نے کہا بیٹا اس وقت تو کوئی بھی نہیں ہے, سنڈے ہے, سنڈے کو تو ویسے بھی وہاں کچھ نہیں ہوتا صبح کے وقت. اس نے کہا نہیں جی میں نہیں جاؤں گی. میں نے 2 قدم آگے اٹھائے, وہ نہیں آیا, میں پیچھے ہو گیا. اب اس بچی, چھوٹی سی بچی کو یہ شعور کس نے دیا؟ اگر اس کا باپ بھی اشارے توڑتا, اس کا بھائی بھی اشارے توڑتا تو وہ بھی توڑتی. بہت زبردست. ہمارے ہاں کردار ہم دوسرے سے چاہتے ہیں کہ یہ کردار کا نمونہ بن جائے, خود کو نہیں پیش کرتے. جب تک ہم خود اپنے آپ کو مجسم کردار نہیں بنائیں گے کچھ نہیں ہوگا اس معاشرے میں. 75 سال ہو گئے, کرپشن بڑھ رہی ہے, غربت بڑھ رہی ہے, مہنگائی بڑھ رہی ہے. کیا وجہ ہے اس کی؟ بلکہ یہاں پہ تو قاری صاحب اتنے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ وہ واحد مہینہ ہے کہ جو ہم سب کے لیے بہت ہی مبارک ہے اور بہت ہی قابل احترام ہے, جسے اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ یہ میرا مہینہ ہے, اور ہم سب اس بات سے واقف ہیں. لیکن آپ آج بھی باہر جائیے, ہر دکاندار کا ایک اپنا ریٹ ہے, ہر بندہ منافع خوری کر رہا ہے. جس بندے کا جہاں ہاتھ لگتا ہے وہ وہاں پہ چیٹ کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے. ایسا کیوں ہے؟ اب دیکھیے ہمارا نیشنل کردار, نیشنل کریکٹر ہے وہ غلط ہے. اس میں ریڈی والے سے لے کے اربوں پتی تاجر تک سارے کرپشن کرتے ہیں. آپ فروٹ کے ریڈی پر چلے جائیں, آپ سامان اس کو کہیں یہ ڈالنا ہے, وہ آپ سے ریٹ طے کر, تھوڑا سا آپ ادھر دیکھیں گے وہ گندا مال اٹھا کے ڈال دے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ان سے ہیں, وہ ہم سے ہیں. جب آپ فصل اچھی چاہتے ہیں تو آپ کو بیج اچھا ڈالنا ہوگا. جب گھٹیا بیج ڈالیں گے تو اس سے اچھی فصل نہیں پیدا ہو سکتی. یہ جو لیڈرشپ ہے نا, جو 2-3 لاکھ افراد پر مشتمل ہے, جس میں آپ لوگ بھی آتے ہیں, صحافی بھی آتے ہیں, اینکر بھی آتے ہیں, قلم کار بھی آتے ہیں, سارے لوگ, یہ لیڈرشپ ہیں. جب تک یہ اپنی اصلاح کر کے جو کہہ رہے ہیں, جو لکھ رہے ہیں, جو بتا رہے ہیں, اس پر جب خود عمل نہیں کریں گے اس وقت تک آپ قوم کے کردار کو نہیں بنا سکتے. بہت خوب کہا آپ. یہاں پر میں جاننا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس طرح سے قرآن پاک میں مخاطب کیا, پہلے اس کو بتایا کہ تم کتنے کمزور ہو اور تمہارے اختیار میں نہ تھا کہ ہم نے تمہیں کس طرح سے انسان کی شکل میں تخلیق کیا, اور تمہارے تخلیق کا عمل بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بارہا دفعہ بتایا ہے. اور پھر یہ بھی بتایا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ہمارا جو مقصد حیات ہے جس پہ ہم بات کر رہے ہیں, آج آپ نے بہت پریکٹیکلی باتیں کی ہیں اور آپ نے ان چیزوں کی طرف ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو شاید ہم اپنی زندگی میں بھول چکے ہوئے ہیں کہ ہمارا یہ بھی ایک کام ہے. آپ مقصد حیات کو کس طرح سے بیان کرتے ہیں؟ مقصد حیات میں 2 لفظ ہیں, ہمیں ان 2 لفظوں کو سمجھنا ہوگا. ایک ہے مقصد اور ایک ہے حیات. انسان اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی حیات تھا. دنیا میں آیا, یہ حیات دنیا ہو گئی, وہ حیات اس کے بعد حیات برزخ ہے ہمارے پاس, عالم ارواح میں تھے, پھر یہاں. تو انسان نہیں مرتا, انسان ہمیشہ زندہ رہتا ہے. جس کے بارے میں قرآن نے بھی کہا کہ جن کو تم اپنے سامنے ذبح ہوتے ہوئے دیکھو ان کو زبان سے مردہ نہ کہو. مردہ چلو زبان سے نہیں کہا, فرمایا سوچنا بھی نہیں, سوچنا بھی نہ. اچھا, انسان نہیں مرتا. تو اب اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا, ہم بات اس پر کر رہے ہیں. میرے دونوں ساتھیوں نے بڑے آسان طریقے سے کوشش کی ہے. قرآن پاک میں بھی ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, کہ جن انس کو اللہ نے تخلیق کیا عبادت کے لیے. اچھا, اب عبادت کیا ہے؟ جب یہ مقصد ہے تو عبادت کیا ہے؟ اب عبادت کو ہمیں دیکھنا ہوگا. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اللہ کی عبادت میں تھی, خواہ وہ مکی دور ہو خواہ وہ مدنی دور ہو, وہ عبادت میں تھا. اور بندہ مومن جو ہے وہ گھر میں اگر ہے تب بھی عبادت میں ہے, دفتر میں ہے تب بھی عبادت ہے, بازار میں ہے تو تب بھی وہ عبادت ہے, وہ نماز پڑھ رہا ہے تب بھی عبادت ہے, قرآن پڑھ رہا ہے تب بھی عبادت ہے. اب عبادت کس کو کہتے ہیں, اس کو قرآن سے دیکھ لیتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ فرعون نے اپنی قوم سے کہا تھا لَإِنِ اتَّخَذْتَ إِلَٰهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ, اگر تم نے میرے علاوہ اس الہ کو مانا جس کی دعوت تمہیں موسیٰ دے رہے ہیں تو میں تمہیں قید میں ڈال دوں گا. تو اس نے کہا میں الہ ہوں, فرعون نے کہا.
تو الہ کسی کو مان کے اس کے سامنے اپنی پوری زندگی کو چھوڑ دینا، وقف کر دینا، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان کہ آپ تشریف لے جا رہے تھے تو ایک صحابی نماز پڑھ رہا تھا نوافل، تو میرے آقا نے فرمایا تیرے گھر میں تیری بیوی ہے، بچے ہیں؟ اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا جاؤ ان کے ساتھ بیٹھ۔ یہ اللہ کی نفلی عبادت سے تیرا گھر میں بچوں کے ساتھ بیٹھنا زیادہ افضل ہے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ اچھا، اب کربلا کی بات تو بہت اوپر ہے نا، بالکل وہ تو بہت اوپر ہے۔ میرا تو خیال ہے کہ اس زمانے میں کوئی ایسا نہیں کہ جو کردار شبیری ادا کر سکے، اور کر بھی نہیں سکتا، کیونکہ وہ جو کردار تھا وہ ایک معجزاتی کردار تھا۔ وہ کہنا چاہیے مقصد حیات کی معراج کا نام ہے وہ معجزاتی کردار۔ معجزاتی کردار کا مطلب یہ ہے کہ معجزہ وہ ہوتا ہے جس کو کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے کہا تھا نا واللہ یعصمک من الناس، اے پیارے ہم تجھ پر لوگوں کو غالب نہیں آنے دیں گے کہ تجھے قتل کر دیں، شہید کر دیں۔ حضور خیمے میں تھے بدر میں، تو آپ نے چہرہ مبارک باہر نکالا، آپ نے فرمایا کہ پہرے داروں سے بھی چلے جاؤ۔ صحابہ نے کہا حضور بڑے دشمن ہیں، فرمایا رب نے وعدہ کر لیا کہ میں تیری حفاظت کروں گا۔ تو پھر حضور کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ شہادت بھی تو ایک بہت بڑا مقام ہے، بالکل، تو وہ تو پھر میں اس سے رہ گیا۔ فرمایا نہیں، تمہیں اس سے نہیں اللہ رکھے گا، تیری جگہ حسین شہید ہوگا، وہ ظاہری شہادت حسین کی ہوگی، باطنی شہادت تیری ہوگی۔ بہت بہت۔ اچھا، اب وہ تو ایک بہت بڑا کردار ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ذرا مقصد حیات کو اس سطح پر لا کے بیان کریں جس سے ہمارے ناظرین مستفید ہو سکیں، کچھ کرنے کے قابل ہو سکیں۔ وہ آسان الفاظ کیا ہیں؟ مثلا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے بوڑھے ماں باپ کے منہ میں حلال کا نوالا ڈالنے کے لیے، اپنے بچوں کے لیے بازار میں جاتا ہے، صبح سے شام تک بازار میں روزی کماتا ہے، وہ جب تک بازار میں رہتا ہے وہ عبادت کر رہا ہے، اور اس کے اوپر رحمت کے فرشتے بے شک چھاؤں کرتے ہیں۔ فرمایا جب تم کسی اپنے رشتہ دار عزیز کو، دوست کو، بھائی کو، بہن کو، باپ کو، بیٹی کو ملنے کے لیے ہسپتال جاتے ہو اور ان کی وہاں بیٹھ کے عیادت کرتے ہو، فرمایا یہ عبادت ہے۔ چلیں میں بڑے عام لفظوں میں، جب ہم نے مقصد حیات عبادت قرار دے لیا تو اس عبادت کو اٹھا کر مسجد کے چند سجدوں تک محدود نہ کیجیے، بہت خوب، قرآن کی چند آیات کی تلاوت تک محدود نہ کیجیے، اس کو پھر اس نظر سے دیکھیے جس نظر سے اللہ رسول نے اس کو ہمیں سمجھایا ہے۔ بہت اب وہ یہ ہے، ہمارے رزق حلال کمانا عبادت، بیمار کی عیادت کرنا عبادت، سلام کا جواب دینا، اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھنا عبادت، بچوں کے ساتھ تربیت کرنا عبادت، یہ سارے معاملات جو ہیں ایک بندہ مومن کی، اس پر میں ایک جملہ بولتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اسلام نے یہ تصور دیا ہے کہ ترک دنیا دین نہیں ہے، بلکہ دین کیا ہے کہ دنیا کو اختیار کرو اس طرح جس طرح میرے آقا نے سکھایا ہے۔ بہت زبردست، اور وہ کیا کہ دنیا میں رہو لیکن دنیا کو دل میں نہ آنے دو۔ بہت خوب، جس طرح کشتی ہے نا، وہ پانی پر چلتی ہے، وہ پانی میں رہتی ہے، لیکن پانی اس کے اندر آئے تو کشتی اور کشتی والے ڈوب مریں گے، دونوں ڈوب جائیں گے۔ تو عبادت یہ ہے کہ آپ اپنی سوچ کے دھارے اللہ کی طرف پھیر دیں، آپ اپنے عمل، اپنے کردار، اپنے اجتماعی، اپنے عائلی، اپنے خاندانی، ملکی، ساری زندگی کے پہلوؤں کو رب کی اطاعت میں لے آئیں، تو یہ عبادت ہے۔ اب میں ایک بات حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم علیہ السلام کے حوالے سے، کیونکہ تعلیم، تربیت، تزکیہ، مقصد حیات، اس کو سمجھانا پڑتا ہے نا۔ اچھا، اب انہوں نے کیسے سمجھایا؟ اب سمجھانے کا انداز بھی نہیں ہے۔ پہلے تو ہم میں سے اکثر کو پتہ ہی نہیں کہ مقصد حیات ہے کیا، ہر ایک اپنا مقصد حیات ہے وہ اس کو بیان کر رہا ہے۔ خدا کے لیے قرآن کا پیمانہ ہمارے سامنے، حدیث ہمارے سامنے، اس کو دیکھ لو۔ اب وہ ایک بوڑھا بندہ تھا، بابا تھا، وہ وضو کر رہا تھا، وضو غلط کر رہا تھا، اب دونوں شہزادے وہاں کھڑے تھے، تو اب انہوں نے کہا کہ یہ بابا جو ہے یہ وضو غلط کر رہا ہے، تو اب اس کو کیسے سمجھائیں؟ دونوں شہزادے چلے گئے کہ ہم وضو کرتے ہیں بابا جی، دیکھو ہم میں سے صحیح وضو کون کرتا ہے؟ تو دونوں شہزادوں نے جب وضو کر لیا تو بابے نے کہا کہ شہزادو تم نے صحیح وضو کیا ہے اور تم نے مجھے صحیح وضو کر کے سمجھایا ہے، مجھے سکھایا ہے کہ وضو کس طرح کیا جاتا ہے۔ بالکل درست فرمایا آپ نے۔